جو حقیقی ٹرانسجینڈر ہیں ان کے رائٹس کا تو میں دائیں ہوں، بلکہ میں بحیثیت امیر صوبہ جب میں تھا خیبر پختونخوا کے اندر تو ہم اس آئیڈیا پہ کام کر رہے تھے، اور اب اس آئیڈیا پہ بھی ابھی بھی کام جاری ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن ایسا بنایا جائے کہ وہ بھیک نہ مانگے، وہ گلیوں اور چوکوں اور چوراہوں میں نہ پھریں، وہ ہنر سیکھیں، اسکل سیکھیں، اور ان کو ایک معاشی خود مختاری دی جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اور ان کو معاشرے میں باعزت مقام دیا جائے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ذی روح ہے، محترم ہیں، ان کی سبکی نہیں ہونی چاہیے، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کو عزت دو، ان کو احترام دو، ان کو توقیر دو، ان کے حقوق کا تحفظ کرو۔ جس ٹرانسجینڈر کی آپ بات کر رہے ہیں لا کی، وہ دراصل ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے نہیں ہے، وہ ایک کلچرل انویژن ہے، وہ ایک مغربی ثقافتی تہذیبی جارحیت ہے جس کو میں سینٹ کے اندر ریزسٹ کر رہا ہوں اور روک رہا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں اس ٹرانسجینڈر لا میں جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے 3۔ پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک وہ بندہ ٹرانسجینڈر ہے جس کے اعضاء کے اندر ابہام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ دوسرا ٹرانسجینڈر وہ ہے کہ جو پورا مرد ہے لیکن ایکسیڈنٹ میں ڈیمیج ہو گیا، یا کسی نے اس کو دوائی دی، کیسٹریشن اس کی ہو گئی، تو وہ بھی ٹرانسجینڈر۔ یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے، یہ تو ان کی مردانہ قوت ضائع ہو گئی ہے، لیکن ہے وہ مرد، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی بایولوجیکل ساخت مردوں کی ہے، آپ اس کو کیسے ٹرانسجینڈر تسلیم کر رہے ہیں؟ پھر تیسرا ٹرانسجینڈر کہتے ہیں یہ ہے کہ ایک بچہ لڑکا پیدا ہو گیا یا لڑکی پیدا ہو گئی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا ان کی عادات، ان کے کپڑے، ان کے بولنے کا انداز، ان کے اتوار، ان کی سوچ، ان کی فکر وہ اس جنس کی مخالف تھی جو پیدائش کے وقت ان کو الاٹ کی، کہتے ہیں یہ بھی ٹرانسجینڈر ہے۔ بھائی وہ بایولوجیکل یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اس کی نفسیاتی بیماری ہے جس کو جینڈر ڈسپوریا کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل ایک اچھا، پھر یہ انہوں نے تعریف میں ڈنڈی ماری۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنس کا تعین کا اختیار جو ہے یہ بایولوجیکل ساخت پہ نہیں ہوگا، یہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ ایک شخص کے شناختی کارڈ میں فرض کرنے لکھا گیا ہے جنس مرد، وہ نادرا کے پاس جائے گا، اسے کہے گا کہ بھائی مرد لکھا گیا ہے لیکن مجھے احساس اب ہو رہا ہے، مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، مجھے ایسے تفکرات آ رہے ہیں کہ میں تو وہ مرد نہیں، میں تو عورت ہوں، تو وہ اس پابند ہوگا کہ اس کی جنس کو سرٹیفکیٹ میں جو شناختی دستاویزات ہیں، پاسپورٹ ہیں، CNIC ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہیں، اس میں بدل دیں۔ تو یہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس میں یہ ترمیم کی کہ میں نے جو ڈیفینیشن نمبر 1 تھا کہ ان کے اعضاء میں ابہام ہے اس کو رہنے دیا، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کو ٹرانسجینڈر کے بجائے انٹر سیکس کہنا چاہیے، بہتر لفظ جو ہے اس کے لیے انٹر سیکس ہے۔ ٹرانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے تعین ہی نہیں کر سکے، تو ایک تو میں نے اس کو رہنے دیا، باقی 2 کو میں نے امیٹ کر دیا ہے، 2 کو میں نے امیٹ کر دیا۔ میں نے کہا یہ دوسرے نمبر کی ڈیفینیشن تو مرد ہے لیکن حادثے میں ڈیمیج ہو گیا، ایکسیپٹ ہوئی ہے وہ آپ کی امینڈمنٹ؟ ابھی پروسیس میں۔ اور پھر میں نے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے بجائے میں نے یہ کہا کہ آپ میڈیکل بورڈ تشکیل دیں۔ ایک شخص اپنی جنس اپنی قومی دستاویزات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو، اس میڈیکل بورڈ میں ایک پروفیسر ہو، ایک سرجن ہو، ایک گائناکالوجسٹ ہو، ایک میڈیکل آفیسر ہو، ایک سائیکالوجسٹ ہو، وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں آپ کا قانونی وراثت انوالو ہے۔ قانونی وراثت، ایک شخص عورت ہے اور وہ مرد بن جاتا ہے تو اس کی وراثت میں 2 حصے ہو جائیں گے۔ اس میں آپ کی جو آئلی قوانین ہے، آپ جو نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح خواں عالم کے سامنے آپ لڑکا لڑکی کو پیش نہیں کرتے، ان کے شناختی کارڈ کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ نکاح، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے آئلی قوانین ہیں اور جو آپ کا میرج سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس سے آپ ہم جنس پرستی کو اور جو شادیاں ہیں ایک ہی جنس کے اندر آپ اس کو رواج دیں گے، اس سے آئلی قوانین کے اوپر ضد پڑے گا، اس سے آپ کے جو وراثت کے قوانین ہیں اس پہ ضد پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں جو مسلم خاتون کے جو احترام ہیں کہ وہ ایک بندہ مرد ہے لیکن اس کے شناختی کارڈ میں وہ خاتون ہے، وہ پولنگ اسٹیشن خواتین کے جا رہا ہے، وہ خواتین کے واش روم کو یوز کر رہا ہے، وہ خواتین کے لیے مختص مقامات کو یوز کر رہا ہے، تو یہ اس کے احترام کے خلاف ہیں۔ تو دراصل میں اس تہذیبی جارحیت
جمہوریت کے خلاف ہوں جو کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان سب نے مشترکہ طور پر یہاں پہ انٹروڈیوس کیا ہے. مغرب میں بھی یہ قانون نہیں ہے. میں ٹرانسجنڈر کے حقوق کا دائی ہوں, ان کے لیے لڑ رہا ہوں اور اپنی پارٹی کے سطح پہ ان کے لیے کام کر رہا ہوں. اس ایشو پہ آپ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ قانون انٹروڈیوس ہوا تھا اور منظور ہوا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں, جب میں, اور اس کی پی ٹی آئی نے حمایت کی تھی. یہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ پیش کیا تھا پیپلز پارٹی کے کچھ سینیٹرز تھے, اچھا. لیکن مسلم لیگ کی حکومت تھی. صحیح ہے. 2018 مارچ کے اندر, اپریل کے اندر, اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے مشترکہ طور پر اس کو پاس کیا اور پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا. اچھا. انہوں نے اپوزیشن نہیں کی. پھر جب میں اس میں امینڈمنٹ لایا تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو پی ٹی آئی کی شیریں مزاری انسانی حقوق کی منسٹر نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ بہترین لا ہے جو موجود ہے. اور امریکہ نے, یہ تو کہتے ہیں ہم امریکہ کے خلاف ہیں جی اور یورپ کے خلاف ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ یہ واحد لا ہے جس پہ امریکہ اور یورپ نے ہماری تعریف کی ہے اور ہمیں شاباش دی ہے. اس لیے سینیٹر مشتاق کی جو ترامیم ہے ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی اور پھر اس کا تحفظ بھی کر رہے تھے. ہم اس تہذیبی جارحیت کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ ایف اے ٹی ایف کے لیے, آئی ایم ایف کے لیے, امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے, ان کی تہذیبی جارحیت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی نہ کریں. سپریم لا قرآن و سنت ہیں, پارلیمنٹ عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمان ہیں. ہمیں اپنی مٹی کے لیے, اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اپنی عوام کی بہبود کے لیے قانون سازی کریں. ابھی ایکسیپٹ ہونے جا رہا ہے یہ لاء کہ نہیں؟ ابھی کیا ابھی اس پہ ڈسکشن جاری ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. میں تو علماء کو بھی اپیل کرتا ہوں, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ سارے میں نے ریٹ پٹیشن بھی کی ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس حوالے سے. میں وہاں پہ پٹیشنر بھی ہوں اور مجھے یقین ہے عوام جب بیدار ہوں گے, علماء جب بیدار ہوں گے, اور حقیقی ٹرانسجنڈر میرے ساتھ ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں جو حقیقی ٹرانسجنڈر ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے. نہیں, آپ بتا رہے تھے آپ نے کووڈ میں ان کی کافی ہیلپ بھی کی آپ نے. جی بالکل, اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں تاکہ ان کو عزت ملے, ان کو احترام ملے, اور ان کے لیے اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ سماج اس کو تسلیم کریں, ایکسیپٹ کریں اور ان کو عزت و احترام دیں.